دے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر اللہ کا وعدہ ہے اگر تم یہ کرو گے آمنوا وعملوا الصالحات، نئے کام کرو گے ایمان لانے کے بعد، لا یستخلفنہم، جب لا لگتا ہے نا شروع میں، لا یستخلفن، لا نہیں ہے لام الف، لا یستخلفنہم، ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور اللہ کا وعدہ ہو گیا کہ اللہ تمہیں زمین میں بادشاہت دے دے گا، خلافت دے دے گا، پوری زمین کے اوپر حکمرانی دے دے گا۔ اگر ہم صرف یہ کر لیں، نیت کر لیں، کوشش کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہونے۔ کتنی سعادت کی بات ہے کہ جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم ہند کے حکمرانوں میں حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے لاؤ گے، اور جب تم وہاں سے واپس آؤ گے عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پاؤ گے۔ اور ابو ہریرہ اپنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایکسائٹمنٹ شو کر رہے ہیں کہ اگر ابو ہریرہ اس دور میں ہوا نا تو اپنا نیا پرانا سارا سامان بیچ کر ان لوگوں میں جا کے شامل ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے بارے میں ایکسائٹمنٹ شو کی ہے، جن کے بارے میں رش کیا ہے، وہ ہم ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ ثم تطلع رایات السود من قبل المشرق، مشرق سے کالے نشان طلوع ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ دنیا میں امام المہدی کی خلافت قائم کریں گے۔ فبایعوہ ولو حبا علی الثلج، کہ اگر تمہیں برف، امیجن کریں حدیث کس کو سناتے، صحابہ کو سنا رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ فرمایا فبایعوہ ولو حبا علی الثلج، کہ جب وہ نکلیں گے نا مشرق سے، وہ غزوہ ہند کرنے والے، وہ مشرق کے کالے نشان، وہ دنیا میں جو اللہ کی خلافت قائم کریں گے، تو کیا کرنا؟ صحابہ کو فرما رہے ہیں اگر تم نے اسے پا لیا نا فبایعوہ ولو حبا علی الثلج، کہ اے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ان سے بیعت کرنا، چاہے تمہیں وہاں سے اس صحرا سے مشرق تک برف پہ گھسٹ گھسٹ کر آنا پڑے۔ جو لوگ گلیشیئر میں یا ادھر گئے ان کو پتہ ہے کہ وہ صحرا میں شاید جانا پھر آسان ہو، گلیشیئر میں جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، وہ ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے بندہ، بڑا اس قدر سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی۔ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ امام المہدی ان کے ساتھ آ رہے ہوں گے۔ تو اگر ہم یہ سوچ بلڈ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے دے گا۔ ہمارے بعد کسی کو دینی ہوئی، دیکھیں ہم نے تو اپنے علم اپنی سمجھ کے مطابق کام کرنا ہے، ہمارے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دینی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے لے لے گا، لیکن ہمیں ہمارا اجر مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے مقصد تخلیق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو لائٹ لیا ہوا ہے نا، ایزی لیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ معاف کرے، جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی پھر پتہ چلے گا، اللہ کہے گا میں نے تو تمہیں یہ قرآن میں لکھا ہوا تھا نا، کہ چھپایا تو نہیں تھا نا، کچھ چھپایا تو نہیں ہے نا اللہ نے کہ پتہ نہیں اتنی بڑی امانت ہے تو اللہ نے کہا کہ اس کو پتہ نہ چلے، نہیں، صاف صاف کھول کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، وہ ہر کسی کے پاس ہے قرآن پاک، آپ کی جیب میں موبائل ہے، ہر ایک کے پاس ایپ بھی ہوگی، پہلے تو گھر چھوڑ کے آتے تھے نا، اب تو قرآن جیب میں ہوتا ہے، تو پھر اللہ کو جواب دینا پڑے گا، لہٰذا اپنی سوچ بلڈ کر لیں، اپنی آنکھیں کھول لیں، کام انشاءاللہ اللہ لے لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیت ہونی چاہیے، انما الاعمال بالنیات، حتیٰ کہ یہاں تک بھی آتا ہے نا کہ اگر کوئی، وہ جو امام المہدی کے اتفاق سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک فوج سفیانی بھیجے گا امام المہدی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کریں گے، ہوں گے مسلمان ہی، ان کی مخالفت میں نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس لشکر کو بیدا میں، مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ، ایک صحرا ہے، وہاں پہ دھسا دے گا پوری فوج کو۔ تو صحابہ نے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ، فوجوں میں تو اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ ایسے بیچ میں زبردستی شامل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا دل نہیں ہوتا، آرمی کو تو ماننا پڑتا ہے نا، کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس نیت پہ تھا اس کا حساب ویسے ہی ہوگا، وہ کما قول۔ نیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ نعوذ باللہ امام مہدی کو قتل کرنے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، سوچ لیں۔ تو ہم سے کون سا ابھی جہاد ہو رہا ہے، ہم کون سا اسلحہ لے کے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے، جہاد تو فوجیں ہی کریں گی، ریاستیں ہی کریں گی، لیکن سوچ بلڈ کرنی ہے، اپنی نیت ٹھیک کرنی ہے، تو پھر ہر وقت ہی ثواب ہے انشاءاللہ، ہر وقت ہی کوشش ہے، جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ، اور کچھ نہیں تو ہم دعائیں دیتے رہیں گے اپنی اولادوں کو آگے سے آگے کہ اللہ تجھے امام مہدی کا ساتھی بنائے، اللہ مجھے امام مہدی کا ساتھی بنائے، اللہ تجھے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کرے، اللہ تجھے دنیا آخرت کی کامیابی دے۔ سوچ رہے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے گا۔ اقول قولی ھذا